سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، استنبول کو، نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے، تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھیں اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی، اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ نہیں فتح کر سکے، ان کی قبر وہیں بنی، بڑے حملے ہوتے رہے، اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی، اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں، ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں، جانا تو پیدل فوج نہیں تھا، جائے گی کہاں سے بھائی، چڑھے گی کیسے اس پہ؟ سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل گرم ہوتا تھا، اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ دیگ الٹتے تھے تیل ڈال کے، کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا، بہت زبردست ڈیفنس تھا، کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے، ہم فتح کر کے چھوڑے گا۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہے، اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دیں، سارے جانور راتوں رات ذبح کیے، ان کی چربی پگھلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے، اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے، وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا، لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے، میوزیم بنائے ہیں، ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے۔ ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا، بنوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے، وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے، وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، بھائی کیا منظر، اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں، اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا، اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک۔ انگریزوں نے لکھا ہے، گوروں نے ہسٹری میں، کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام، اور راتوں رات۔ یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا، آج ہم صرف بیڑے کھا رہے ہیں، باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ کے۔